پرانے زمانے کی بات ہے، شمال کے پہاڑی سلسلوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، سرمنڈا۔ اسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، فرید، ایک لمبا دبلا خاموش مزاج آدمی۔ فرید کے پاس نہ گھر تھا نہ زیادہ سامان، مگر اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھی، شیرو، اس کا سفید رنگ کا پہاڑی کتا۔ شیرو فرید کے ساتھ بچپن سے تھا۔ لوگ کہتے تھے شیرو انسانوں سے زیادہ انسانیت سمجھتا ہے۔ دن بھر فرید جنگل سے جڑی بوٹیاں چنتا، جوتوں کی مرمت کرتا اور کبھی کبھی لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا، اور اس سے بمشکل ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا۔ فرید کی بیوی زلیخا حسن میں مثال تھی، مگر زبان تیز، کڑوی اور فرید کی غربت سے تنگ۔ وہ اکثر کہتی، فرید، اگر قسمت میں نکما پن لکھا تھا تو مجھے کیوں اپنے ساتھ برباد کیا؟ فرید سنتا رہتا، خاموش رہتا۔ شیرو ہر بار مالک کے قدموں سے سر لگا کر اسے سہارا دیتا۔ ایک طوفانی رات، بادل پہاڑوں سے ٹکرائے، بجلی چمکی، بارش بے رحمی سے برس رہی تھی۔ اسی رات فرید بھیگا ہوا، سردی سے کانپتا گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا، زلیخا آگ بگولا ہو گئی۔ بس اب اور نہیں، نکل جاؤ فرید، میں تنگ آ چکی ہوں تم سے۔ فرید نے حیران ہو کر کہا، زلیخا، میں کہاں جاؤں گا؟ زلیخا چیخی، جہاں جاؤ چاہو، تم سے زیادہ عقل تو اس کتے میں ہے۔ اس کے الفاظ فرید کے دل میں پتھر بن کر اترے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شیرو اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ گاؤں کے کنارے پہنچ کر دونوں ایک پرانے صنوبر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ فرید کے آنسو سرد ہوا کے ساتھ بہتے رہے۔ یا رب، اب میرا سہارا تو ہی ہے۔ سردی بہت بڑھ گئی تھی، اس لیے فرید جنگل کے اندر گھسا۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے چٹانوں کے بیچ ایک ویران مٹی کی جھوپڑی ملی، اسی میں اس نے پناہ لے لی۔ شیرو اچانک کھڑا ہوا، بھونکنے لگا، پھر ایک کونے میں پنجے مارنے لگا۔ کیا ہوا شیرو، کوئی جانور ہے کیا؟ فرید نے جلتی مشعل کونے میں کی۔ وہ جگہ کچھ دھسی ہوئی تھی، جیسے برسوں پہلے کسی نے کچھ دفنایا ہو۔ فرید اور شیرو نے مل کر کھودنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد فرید کا ہاتھ کسی سخت لوہے کی چیز سے ٹکرایا۔ وہ ایک بوسیدہ صندوق تھا، زنگ آلود، بھاری اور پر اسرار۔ بڑی مشکل سے تالا توڑا۔ جب ڈھکن اٹھایا تو فرید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں تھے سونے کی دیگچیاں، چاندی کے برتن، پرانے شاہی سکے، زمرد اور نیلم کے پتھر، ایک پرانا خط اور ایک مہر لگا ہوا کاغذ۔ فرید نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ جو بھی اس صندوق کو پائے جان لے کہ یہ دولت صرف اسی کے نصیب میں لکھی گئی ہے جو محنتی، سچا اور غریب ہو، اور جو اسے لوٹنے کی نیت رکھے گا وہ برباد ہوگا۔ رب کی امان۔ فرید آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا، سجدہ کیا کہ قسمت کیسے پلٹا کھا گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ فرید روزانہ تھوڑا سا سونا نکال کر ایمانداری سے کاروبار بڑھاتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ گاؤں کا سب سے معتبر آدمی بن گیا، مگر اب بھی وہ اسی پرانی جھوپڑی میں رہتا تھا۔ لوگ کہتے، فرید کی چادر پر اب تو نور جھلکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ مسکراتا اور کہتا، میرے پاس سب کچھ ہے کیونکہ میرا شیرو میرے ساتھ ہے۔ ہر رات زلیخا دور سے فرید کو دیکھتی، اس کی خوشحالی، اس کی عزت، اس کی روشنی۔ ایک دن وہ تھک کر فرید کی جھوپڑی تک آ پہنچی، چہرہ مرجھایا، آنکھیں شرمندہ۔ السلام علیکم فرید۔ فرید نے سرد لہجے میں کہا، وعلیکم السلام۔ کیوں آئی ہو زلیخا؟ وہ رو پڑی، مجھے معاف کر دو، میں اندھی تھی، میں نے تمہارے دل کو نہیں پہچانا، مجھے ایک موقع دے دو۔ شیرو غراتا رہا۔ فرید نے کہا، معافی دے سکتا ہوں مگر دوبارہ ساتھ؟ اس کی آواز رک گئی۔ ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جڑ تو سکتا ہے مگر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ زلیخا جواب دیے بغیر چلی گئی۔ فرید کی ترقی سب کو راس نہ آئی۔ ایک چالاک آدمی، سماج جس کا نام تھا، گاؤں کا وہ جھوٹا مکار تاجر تھا، وہ اب فرید کی دولت سے جلنے لگا۔ اس نے افواہ پھیلائی کہ فرید نے خزانہ چوری کیا ہے۔ میں نے اسے ایک رات کوہ خاموشی کے نیچے کھدائی کرتے دیکھا تھا۔ شروع میں تو لوگوں نے یقین نہ کیا، مگر سماج کا زہر پھیلتا گیا۔ پھر ایک رات سماج اور اس کے 3 ساتھی چھریاں لے کر فرید کی جھوپڑی تک گئے۔ اندر خاموشی تھی۔ جیسے ہی وہ دیوار پھلانگ کر اندر گھسے، شیرو بجلی کی طرح ان پر جھپٹا، ایک کو زمین پر گرا دیا، دوسرے کی کلائی پکڑ لی۔ شور مچ گیا، گاؤں والے دوڑتے آئے، سماج پکڑا گیا اور پھر اس نے اپنا سچ اگل دیا کہ میں خزانے کے پیچھے تھا، میں نے جھوٹ پھیلایا۔ گاؤں کے بزرگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا، فرید، تم نے اپنی دولت، محنت
دعا اور ایمان سے پائی ہے، اور تمہارا یہ کتا یہ گاؤں کی عزت ہے۔ سماج کو گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ فرید کو پہاڑوں کے کنارے زمین دی گئی جہاں اس نے چھوٹا سا بازار کھولا۔ اس کی عزت ملکوں میں پھیلنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد زلیخا پھر آئی۔ اس بار ہاتھ خالی تھے، آنکھیں سچائی سے بھری ہوئی تھیں۔ فرید، میں لالچ کے پیچھے بھاگی، میں نے اپنی زندگی کی روشنی خود بجھائی، اگر ممکن ہو تو مجھے بھی اپنی روشنی میں جگہ دے دو۔ فرید نے دیر تک اس کی طرف دیکھا، پھر نرم آواز میں کہا، زلیخا، تم نے مجھے سب سے بڑا سبق دیا تھا۔ انسان کی قیمت اس کی دولت میں نہیں، اس کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آگے بڑھا اور اس نے زلیخا کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر دل سچا ہو تو پرانی دیواریں بھی دوبارہ گر جایا کرتی ہیں، آؤ نئی شروعات کرتے ہیں۔ اسی وقت شیرو ان دونوں کے گرد دوڑنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، میرے لوگ اب پھر ایک ہو گئے۔ دولت انسان کو نہیں بدلتی، بلکہ انسان کو اس کا خود کا دل بدل دیتا ہے۔ وفاداری اکثر انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں زیادہ پائی گئی ہے، اور جسے دنیا ٹھکرا دے اسے اللہ تھام لیتا ہے، اور جو معاف کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔